نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم آ جاتے ہیں آج کی آیتوں کی طرف، اور آج ہمیں آیت نمبر 10 پہ جانا ہے۔ الحمدللہ ہمارا آیت نمبر 9 کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج کی آیتیں بھی ماشاءاللہ سے بڑی زبردست قسم کی ہیں، اور الحمدللہ آج بھی کچھ نیا ضرور سیکھنے کو ملے گا ہمیں اس کے اندر۔ آپ دیکھیں عموماً ہم دنیا میں دو طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ڈیڈز کہتے ہیں نا، ہمارے جو کام ہوتے ہیں، جو عمل ہوتے ہیں، تو یا وہ گڈ ڈیڈز ہوتے ہیں یا وہ بیڈ ڈیڈز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے جو گڈ ڈیڈز ہوتے ہیں وہ تو ہمیں خوشیاں دیتے ہی ہیں، مگر جو بیڈ ڈیڈز ہوتے ہیں نا، ان کا ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے، ان کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ اس دن کے اگر کسی کو بلاوا فوراً ہی آ جائے کہ جی بس دنیا سے چلیں، آپ کا وقت آ گیا ہے، اگر ہمیں چوائس دی جائے کہ ہم سے پوچھا جائے کہ آپ جانا چاہیں گے یا نہیں، تو ہم میں سے کون ہے جو فوراً جانے کو یا چلنے کو تیار ہو جائے گا؟ میرے خیال سے ہر ایک یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، تھوڑا سا موقع اور دے دیں۔ کیوں؟ اس سے پہلے تو ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا شاید کہ اس وقت اچانک سے چلے جانا ہوگا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا موقع اور دے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو کیے ہوئے ہمارے بہت سارے عمل ہوتے بھی ہیں بہت اچھے، ان پر ہمیں بہت بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ عمل جو ہے ہمیں جنت میں لے ہی جائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا موقع مل جائے تاکہ ہم فوکس ہو کے کچھ ایسے کام کریں جو ہمیں جنت الفردوس تک لے جائیں انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ عموماً ان دو ہی چیزوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت پیچھے ہم نے بات کی تھی، تو ہدایت کیا کرتا ہے ہمارے اندر ایک پیمانہ بنا دیتا ہے، ایک کرائیٹیریا پیدا کر دیتا ہے، ایک میزان رکھ دیتا ہے ہمارے اندر کہ ہم خود ہی جج کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا جو ہے ہمارے اچھے اعمال ہوں گے اور کیا ہمارے برے اعمال ہوں گے۔ تو اب آج جو ہم نے جن ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے نا، اس میں وہی ہے کہ ہم ہاؤ ٹو ارن گڈ ڈیڈس، ہم اپنے گڈ ڈیڈس کو ارن کیسے کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اینڈ ہاؤ وی بی ویئر آف ود دا بیڈ ڈیڈس، یعنی کہ ہم اپنے برے اعمال سے یا برے کاموں سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو ہم آج جو آیت دیکھنے جا رہے ہیں، اِنَّا بے شک ہم نخاف، ہم ڈرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ پیچھے سے جو بات آ رہی ہے نا، یہ ابرار کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابرار پیچھے کیا کہہ رہے تھے؟ ابرار پیچھے کھانا کھلا رہے تھے یتیموں کو، یسیروں کو، مسکینوں کو، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تو لوجہ اللہ ہی کھلا رہے ہیں، ہمیں کوئی دنیاوی تعریف، شکریہ، تھینک یو یا ہمیں جزاک اللہ نہیں چاہیے کسی کا، ہم تو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی اس کی نیڈ نہیں ہے کہ کوئی تھینک یو کرے گا تو ہم زیادہ کریں گے، کوئی دعائیں دے گا تو ہم زیادہ کریں گے، کوئی ہمیں تعریفیں کرے گا تو ہم زیادہ کریں گے، بلکہ کوئی کرے یا نہ کرے ہم تو پھر بھی کرتے ہی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے؟ لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا نَخَافُ، ہم ڈرتے ہیں، میں ربنا، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم میں سے کون کون رب سے ڈرتا ہے؟ آئی تھنک ہم میں سے ہر ایک رب سے ڈرتا ہے، کیونکہ ہم نے جو پہلی چیز سیکھی ہے نا اپنے گھر اینڈ انوائرمنٹ میں، وہ یہ ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایسے کام نہیں کرو۔ ہم اللہ سے ڈراتے بہت زیادہ ہے نا، ہم میں سے ہر ایک، ہم بچوں کو سکھاتے کیا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سزا دے گا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو آپ دیکھیں عموماً ہمارا جو محبت ہے نا، ہمارا ڈر اس پہ غالب ہے۔ ویسے تو محبت ہی ہماری ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ، مگر آپ دیکھیں محبت بھی بعض اوقات جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں اپنے پیرنٹس سے محبت ہوتی ہے، تو ان سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے، کہیں وہ ہم سے ناخوش نہ رہیں، کہیں وہ ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ ان کی دعا میں بھی خیر ہے اور ان کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے، تو ہمیں ڈر ہوتا ہے، اس لیے ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، کیوں؟
اس لیے کہ ہمیں اپنی محبت بھی اس ڈر کی بنا پر ہے کہ بچے کہیں جو ہے وہ غلط راستے پہ نہ چلے جائیں. ان سے ہم محبت بھی کرتے ہیں اور ان کو کبھی ہم خود بھی ڈرتے ہیں, خود بھی ان کو ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ایسی جگہ پہ نہیں جاؤ, مجھے بھی ڈر لگتا ہے, تم جاؤ گے تو میرا بھی دل اٹکا رہے گا تمہارے اندر. تو ہم خود بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں محبت کے اندر جو ہے نا وہ ڈر کا عنصر خود بخود موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ یہاں ابرار یا جو شاکر لوگ ہیں یا جو نیک لوگ ہیں جو اللہ کے وجہ کی وجہ سے لوگوں کو سرو کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, انا نخاف من ربنا, ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے. کیوں ڈرتے ہیں؟ یومن, اس دن کی وجہ سے ڈرتے ہیں. یہ کون سا دن ہے جس کی وجہ سے ڈرا جا رہا ہے؟ اور اس دن میں ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ڈرا جا رہا ہے؟ تو اب دیکھیں یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین, کہ اللہ اس دن کا مالک ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ ججمنٹ ڈے ہے, ڈے آف ججمنٹ ہے, کہ جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب کریں گے, جس دن اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دیں گے, جس دن اللہ تعالیٰ منافق اور مومن کو الگ الگ کر دیں گے, کافرین کو الگ کر دیں گے, جس دن اللہ تعالیٰ اپنے تمام اچھے کیے گئے اعمال والوں کو بھی الگ الگ کر دیں گے. کیٹیگرائزیشن ہو جائے گی, زیادہ نماز پڑھنے والے ایک طرف ہو جائیں, زیادہ روزے رکھنے والے ایک طرف ہو جائیں, زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں دینے والے ایک طرف ہو جائیں. اسی طرح ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ہو جائے گی اس دن. تو وہ ڈے آف ججمنٹ ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آپ حساب کتاب لیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا حساب کتاب ذرا لینا مشکل کام ہے, یا حساب کتاب دینے سے ہمیں ڈرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ سب کا کہ ہم حساب کتاب دینا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون کون ہے جو اکاؤنٹیبلٹی سے جو ہے وہ خوش رہتا ہے, یا ہمیں اکاؤنٹیبلٹی سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی دینے کو تیار رہتے ہیں ہر وقت, کہ کبھی بھی کوئی ہمارا حساب لے لے اور ہم اپنا حساب دے دیں گے؟ ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے لوگوں کو کہ جو لوگ اپنے حساب سے ہی ڈر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں عموماً ہمارے ہاں جو ایک نارم پائی جاتی ہے ایک ٹیسٹنگ کا, یعنی کہ ٹیسٹ دینا اور ساتھ میں حساب دینا, تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بہت ڈرتے ہیں. اور آپ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی سے تو ہمارے ہاں باقاعدہ ہمارے بڑے بڑے عہدیدار بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں بڑے بڑے لوگ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی سے. تو آپ دیکھیں یہ پیشی اور حساب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جائے گی. کیا پوچھا جائے گا؟ بہت کچھ پوچھا جائے گا. اور اس میں کیا ہوگا؟ کیا تم نے رسولوں کا کہاں مانا تھا, تم نے کیا کیا عمل کیے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ پیشی تو اتنی طویل ہوگی کہ لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے, لوگوں کی زبانیں لڑکھڑا جائیں گی, اس میں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, یعنی کہ ہماری طرف ہی تو واپسی ہے تم سب کی, اور پھر ہمیں حساب لینا ہے, اور ہم حساب لینے میں تو بہت ہی تیز ہیں, اور ہم بہت ہی زبردست طریقے سے حساب لے لیں گے. تو اب دیکھیں کہ تمام مخلوقات اس ڈے آف ججمنٹ کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, یعنی کہ تمام قسم کے مخلوقات کی پیشی ہوگی. اس میں جن و انس بھی شامل ہیں, ملائکہ بھی شامل ہیں, حیوانات بھی شامل ہیں, ہر ایک شامل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہیں ان کی پیشی ہوگی اس دن. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, کوئی بھی اس میں کچھ بھی نہ چھپا سکے گا. یعنی کہ ابھی تو ہم کچھ باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں, کچھ باتیں دل میں چھپا لیتے ہیں, سب کو سب کچھ نہیں بتا رہے ہوتے, مگر اس دن کوئی چیز بھی کوئی کچھ چھپا نہیں سکے گا, اپنے راز کو راز نہیں رکھ پائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا؟ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اس دن لوگ صف در صف آ جائیں گے اور سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے. کیسے؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ویسے ہی دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا, اور ویسے ہی سب کو صف در صف جو ہے وہ کھڑا کر دے گا ان کو. تو اللہ تعالیٰ تو بے حد عادل بادشاہ ہے, بے حد عدل و انصاف پسند ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ کسی کو بھی رینڈملی یہ نہیں کہے گا جی اچھا جی فلاں تو امت محمد ہیں, تو یہ تو چونکہ میرے آخری نبی کی امتی ہیں اور میرے محبوب نبی کی امتی ہیں, تو ان سب کو جو ہے وہ چلو آنکھیں بند کر کے ڈالو جنت میں, اور فلاں جو ہے وہ کسی نبی کی امت ہے, ان کو ماننے سے انکار کر دیا, یہاں پہ عذاب آتا ہے, ان کو اٹھا کے ساروں کو جہنم میں ڈال دو. یہ کوئی رینڈم فیصلے نہیں ہوں گے یہاں پہ, کیونکہ بہترین منصف تو وہ ہوتا ہے نا جو انڈیویجولی ہر ایک کو سنے, ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو جانے اور اس کے بعد اس کے لیے فیصلہ کرے. تو اللہ تعالیٰ تو بہترین منصف ہے,
تو اس کا حساب کا طریقہ بھی کیا ہوگا کہ لوگ بغیر حساب کے نہیں چلے جائیں گے ہر جگہ، بلکہ بغیر حساب کے جانے والے تو کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے کچھ اور اعمال ہوں گے جو بغیر حساب کے چلے جائیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب امتیں میرے سامنے لائی جائیں گی تو میں نے اپنی امت دیکھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے سارا کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کا مشاہدہ اس معراج والی رات ہی کروا دیا گیا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امت دیکھی اور اس کی کثرت اور اس کی حیت مجھے پسند آئی، یعنی کہ بہت بڑی تعداد تھی. جیسے کہتے ہیں نا کہ جنت میں جانے والوں کے 120 صفیں ہوں گے، اور 120 صفیں کیسی ہوں گی؟ آپ کو پتہ ہے نا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے سے لے کے 8ویں دروازے تک ایک صف ہوگی. صف کا پہلا آدمی اور صف کا آخری آدمی ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کثرت اور اس کی حیت پسند آئی. پہاڑ اور میدان میری امت کے افراد سے پر تھے، یعنی کہ میدان بھرے پڑے تھے، پہاڑوں تک میں لوگ جمع تھے. کتنے لوگ تھے میری امت کے؟ جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو وہ منظر جو کہ حج کے موقع پر جب جبل رحمت پہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، کیسے لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہوتے ہیں، لوگ وادیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں جہاں جگہ ملتی ہے لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر سر کے سر ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. لوگ وہاں پر صرف اور صرف ایک سفید کپڑا اور سر دکھ رہا ہوتا ہے اور باقی کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ایسا ہی سین جو ہے وہ دکھایا گیا. تو کہتے ہیں کہ ان کی کثرت اور ان کی حیت مجھے پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم راضی ہو، تم خوش ہو یہ دیکھ کر کے؟ اب دیکھیں سبحان اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم خوش ہو یہ سب دیکھ کر کے، اپنا یہ بہترین منظر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اے میرے رب، یعنی کہ جی ہاں میرے رب میں خوش ہوں، اپنی امت کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں جاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوں. اور آپ دیکھیں نا یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یا امتی کہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک دعا اپنی روک رکھی تھی. کہتے ہیں نا ہر ایک نبی کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ ایک دعا جو اپنے امتی کے حق میں وہ کر سکتے تھے انہوں نے روک رکھی. انہوں نے کہا میں اس کو اس وقت مانگوں گا جب ضرورت مجھے ہوگی، اور وہ قیامت کا ہی دن ہوگا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ دعا سامنے رکھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا قبول فرمائے. اب دیکھیں اتنا کوئی خیر خواہ، اتنا کوئی محبت کرنے والا ایسا کوئی لیڈر دنیا میں دیکھا ہے ہم نے، جو جان دے رہا ہو اپنے امتی پر، جو جان دے رہا ہو اپنے فالوورز کے لیے، جو راتوں کو کھڑا کھڑا تھک رہا ہو اپنے امتی کے لیے، ان کے لیے دعا مانگتا ہو، ان کی مغفرت مانگتا ہو، ان کے لیے جو ہے وہ جنت مانگتا ہو. سبحان اللہ. تو ہمارا حق بنتا ہے نا، جسے آپ دیکھیں نا آج کتنی ساری فضا بھری پڑی ہوئی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ دونوں دو ایکسٹریم پر نظر آ رہے ہیں نا ہمیں. ان دونوں میں کوئی بھی راہ راست پہ نہیں ہے، صراط مستقیم پہ نہیں ہے. جو بنا رہا ہے ہمیں اکسا رہا ہے وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے، اور جو اس محبت میں آ کر اپنے ہی بہن بھائیوں کا، اپنے ہی ملک کا اور اپنے ہی ملک کے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے تباہی اور بربادی لے کر آ رہے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایسی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ والوں تک کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے کتنا زیادہ ظلم کیا تھا آپ کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے بڑے ایسے اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے بہت بہت نقصان کیا تھا ان کو. جیسے واشی بن حرب، اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے چچا کا رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے، ان کا قتل کیا تھا، اس شخص تک کو بھی معاف کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جہاں اس نبی کی امتی ہیں جن کی معافی رحمت ہے، جن کا کام جو ہے وہ لوگوں کو محبتیں بانٹنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، لوگوں کے لیے دین اور دین والا رجحان آسان بنانا ہے. اب دیکھیں اسی کی امتی جو ہے وہ ان کے ہی نام کے لیے ایسا کریں تو کتنی عجیب سی بات لگتی ہے نا. بالکل یہ لگتا ہے کہ یہ تو کہیں سے سنت ہی نہیں ہے، یہ تو کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں کا وتیرہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں ہے. ایون آپ دیکھیں نا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت کیا کرتے تھے. وہ تو اپنی جان مال اپنی زندگی سب کچھ لٹانے اور قتل ہو جانے کے لیے تیار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مگر کیا مکہ کے اندر 13 سال کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گردن پہ پاؤں بھی رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ جو ہے وہ اونٹ کی اوج بھی لا کر رکھ دی گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت عجیب عجیب ناموں سے بھی پکارا گیا، ان تک کو جو ہے پتھر بھی مارے گئے، اس کے باوجود بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے چلو ہم بددعائیں کرتے ہیں، چلو ہم دھاوا بولتے ہیں ان سب کے اوپر، چلو ہم ان کو جو ہے وہ بس سبق سکھا کر آتے ہیں.
یا صحابہ کرام نے خود بھی سوچا ہو یہ تو ہمارے نبی کی بڑی گستاخی کی انہوں نے، ہمیں تو ضرور سبق سکھانا چاہیے ان کو، تو کیا وہ سب پہنچ گئے کبھی ایسا کیا انہوں نے؟ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی ٹیچنگز ہی نہیں ہے، یہ کوئی ان کی بتائی ہوئی لرننگز ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر انہی کے نام پر، یعنی کہ یہ دیکھیں نا، انہی کے نام پر انہی کی امتی کو مارنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک جو صرف اللہ کے نام پہ ہمیں دیا، اور اس کے اندر ہم ان کی انتظامیہ کے ساتھ یہ شروع کر رہے ہیں کس کے نام پر؟ اللہ کے رسول کے نام پر۔ کتنی زیادتی کی بات ہے نا یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کے نام پر کیا کر رہے ہیں، اور دین کے نام پر ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ہی دین کے اس سربراہ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں نا، لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے سربراہ بھی یہی کچھ کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم فالوورز ہیں، ہمارا لیڈر ہم سے پہچانا جائے گا، یہ ہم اپنے لیڈر سے پہچانے جانے چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کیا ہم لوگ ہیں، اور کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا حق ادا کر رہے ہیں، اور کیا ہم لوگوں کے سامنے اپنی پکچر پریزنٹ کر رہے ہیں پورے دنیا کو کہ ہو وی آر، کون لوگ ہیں ہم، کس نبی کے ماننے والے ہیں، کون تھے وہ نبی، کیا کیا تھا انہوں نے۔ پوری ہسٹری، پوری تاریخ دنیا کے سامنے موجود ہے، دنیا اسٹڈی کرتی ہے اس کو، اس میں سے لیسنز نکالتی ہے، اس میں سے اپنے کام کے نقطے نکالتی ہے، اور ہم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، پڑھنا، عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا، ان کے اخلاق کو فالو کرنا چاہیے، وہاں پر ہم انہی کے نام پر بد اخلاقی کی انتہا پر ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم راضی ہو، تو انہوں نے کہا ہاں میرے رب میں راضی ہوں، اور فرمایا کہ ان کے ہمراہ 70,000 افراد ایسے ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ لوگ دم نہیں کرواتے اور نہ ہی بدن کو داغ لگواتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ 70,000 پیپل ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر ججمنٹ کے جنت میں ڈال دے گا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں لے گا ان کا، مگر وہ کون لوگ ہوں گے جو دم نہیں کراتے۔ اچھا، دم کرانے کا بھی مسئلہ یہاں پہ چلتے چلتے بتاتی چلوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو ہر ایک سے ہم بٹھا کے دم کرانے لگتے ہیں، باقاعدہ لوگوں نے پیشہ بنا لیا دم کرنے کا، یہ وہ دم والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ایک تو جو ہوتا ہے نا ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور بسم اللہ 3 دفعہ کہہ کر کے بعد اللہم انی اعوذ بک من شر ما اجد حاضر والی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر دوسری دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اپنا خود کا دم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو پھونک کر اپنے جسم پر پھیر رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے جسم پر پھیر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنی تسبیح فاطمہ پڑھ کے رات کو سوتے ہوئے جسم پر پھیر رہے ہوتے ہیں۔ تو دس از آل دم، اور یہ سب کا سب دم جو ہے وہ سنت سے جائز ہے، اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ جو دم درود کو ہم نے باقاعدہ ایک طرح کا ایک پیشہ بنا لیا ہے، اور پیسے بٹورنے کے نام پر ہم یہ سب کر رہے ہیں، تو یہ سب کرانا جو ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بیکاز آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ بہت سے لوگوں نے باقاعدہ کاروبار ہی سیٹ کر لیا ہے اس کا، اور وہاں پر کس طرح جو ہے خواتین بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اور پھر خواتین کے ساتھ کس کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، تو یہ سب تو ہمارے معاشرے میں موجود ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ جنت میں بلا حساب جانے والے وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی تمام شرک سے پاک ہیں، جن کا اپنا خود کا علاج ان کو پتہ ہے، وہ خود ہی کر لیتے ہیں، ان کو دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کی طرح داغ لگوانا، اب دیکھیں داغ لگوانا یہ ایک طریقہ علاج تھا زمانہ جاہلیت میں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بعد کپنگز کو یا سینگھی لگانے کو یا پچھیاں لگانے کو انٹروڈیوس کروایا، جس کو آج ہم کپنگز کہتے ہیں، اس کے بعد کہا گیا کہ اب داغ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آگ سے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عموماً آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں یا پری اسلامک ایرا میں داغ لگانا بیسکلی غلاموں کو بھی لگایا جاتا تھا، نشان لگانے کے لیے ان کو، کہ یہ جو ہے نشان زدہ جانور ہمارے غلام ہیں تو ان کو داغ لگا دیا جائے۔ تو بیسکلی یہ کوئی پسندیدہ نہیں کسی انسان کو اس طرح سے داغ لگایا جائے یا جلایا جائے۔ بہرحال تو آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے، یعنی کہ ان 70,000 لوگوں کے علاوہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن سے بہت ہی ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کریں گے اور اس پر اپنا پردہ ڈال دیں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو چھپا لیں گے ایک طرح سے، اور پھر اس سے کہیں گے کیا تم فلاں گناہ کا اعتراف کرتے ہو؟ اسے پوچھتے جائیں گے تم نے فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ کیا تھا۔ اچھا فلاں بھی کیا تھا؟
وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فلاں کا بھی اعتراف کرتا ہوں میں، اور وہ اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب وہ سمجھے گا مومن کہ بس میں تو پھنس ہی گیا، اب اتنے سارے میرے گناہ سامنے آ گئے ہیں اور میں نے سب کا اقرار کر لیا، اب تو میرا کچھ نہیں بننے والا. اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو فرمائیں گے میں نے تمہاری ان تمام گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا، دنیا والوں کو بھی نہیں پتا تھا تمہارے ان گناہوں کا، تمہارے عیب ہم نے وہاں بھی ڈھکے ہوئے تھے، آج بھی تمہارے عیب ہم نے ڈھک دیے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہوں گے جن کے عیب دنیا میں ڈھک دیے گئے اور پھر آخرت میں بھی ڈھک دیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کا عیب ڈھکتے تھے، لوگوں کی برائیوں کو پرومیننٹ کر کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے، ڈسکشن میں نہیں لاتے تھے، ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے تھے کہ دیکھو فلاں کیسا فلاں کیسا ہے. دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی تمام عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. ایون حساب کتاب بھی کر رہے ہیں تو بھی اس کو چھپا کے کر رہے ہیں. نوبڈی کین سی ہم کہ اس کو کیا حساب کتاب دینا پڑ رہا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں ایسا کب ہوگا جب ہم واقعی دنیا میں بھی ایسا کر رہے ہوں گے. بہرحال تو اب دیکھیں ہمیں حساب کتاب یعنی کہ اس ڈے آف ججمنٹ کے لیے جس کی تیاری تو دنیا میں ہم کر ہی رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم نے اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اور زیادہ تیزی سے کرنی چاہیے. اور خصوصاً رمضان ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ہم اپنی تیاریاں اور تیز ترین کر سکتے ہیں اور کئی ملٹیپل ٹائم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اس کو اپنے اس عمل کو کروا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ ایک دعا بھی سکھائی ہے اپنے یوم حساب سے ایک طرح سے بچنے کے لیے یا اس یوم حساب کو ہلکا کرنے کے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کو یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. اور کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی حساب یسیر کیا ہے، یعنی کہ آسان حساب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کے اعمال نامے پر ایک نظر ڈالی جائے گی پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایک نظر ڈالیں گے، جیسے رزلٹ کارڈ نہیں ہوتا، بعض اوقات پیرنٹس بعض اوقات کیا کرتے ہیں رزلٹ کارڈ بچوں کا دیکھتے ہیں اور بس اس کو ٹھیک ہے اوکے کر کے کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دیکھ لیا، اور بعض اوقات تو اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر کے لے کر آئے ہو، اتنے نمبر لے کر آئے ہو، اتنا خراب رزلٹ لے کر آئے ہو، اور بعض اوقات صرف دیکھ کے رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بس اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے گی اور پھر اس کو کہا جائے گا جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات فرمائی اس کے اندر کہ قیامت کے دن جس سے حساب لے لیا گیا تو وہ تو برباد ہو جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلدی اس کا آسان حساب لے لیا جائے گا. تو فرمایا کہ ہاں وہ تو بس پیشی ہوگی جس سے کوئی بحث و تکرار کر کے حساب لیا گیا ہوگا، یعنی کہ جس کی پیشی ہو جائے گی اور جس سے کچھ بحث و تکرار کر کے حساب لے لیا جائے گا تو وہ تو ضرور عذاب میں مبتلا ہوگا. مگر یہاں پہ کیا مراد ہے کہ یہاں پہ عذاب سے یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے ان کا کیا ہے کہ ان سے مراد نار جہنم کا عذاب نہیں ہے. مطلب انسان کو جب حساب لیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، اس کو خوف ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، اس کو ایک رسوائی کا ڈر ہوگا، عذاب مل نہ جائے کہ اس کا بھی ایک خوف ہوگا. تو بہرحال یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں سب سے حساب لیا جائے گا، اہل ایمان کا بھی حساب ہوگا. اور جیسے ہم نے بتا بھی پڑھا کہ اہل ایمان کے 70,000 لوگ بغیر حساب کی جنت میں چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حساب کتاب تو ہوگا ہی، اور حساب کتاب کچھ اصول و ضوابط دی ہوں گے کہ کس کا حساب کتنا اور کیسا اور کس طرح سے لیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ انا نخاف من ربنا یوما، کہ ہم ڈرتے ہیں اس دن سے اپنے رب سے کہ وہ دن جو ڈے آف ججمنٹ ہے جس کے اندر بہت مشکل دن ہے جو کہ قبر سے شروع ہوگا اور حشر کے دن جا کے وہاں پر کھڑے رہنا پڑے گا، اور اس کھڑے رہنے میں بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا کھڑے ہونے میں. پھر کب جا کے حساب کتاب شروع ہوگا، پھر کب جا کے حساب کتاب کے فیصلے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر پل صراط، پھر میزان، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے جنت اور دوزخ کا سفر. تو آپ دیکھیں ایک لمبا سلسلہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے کہ اس دن سے ہم ڈرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس دن کا خصوصاً یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ وہ دن جو بہت مشکل ترین دن ہے اس دن کو ہمارے لیے آسان کر دینا، اور اس دن کو ہمارے لیے اسے کہتے ہیں نا کہ ایک مومن کے لیے تو وہ فرض نماز جتنا لمبا دن ہوگا، یعنی کہ اس کو اس دن کے نہ اتنا خوف نہ ہوگا، نہ اس کو یہ دن اتنا طویل لگے گا. مگر جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے ساتھ آئیں گے تو ان کو وہ دن بہت طویل لگے گا جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن کی خصوصیت کیا ہے، وہ دن کتنا سخت ہے، یہ وہ دن کتنا اپنے اندازے میں کتنا جو ہے ان لوگوں کو ڈرانے والا ہے. کہا گیا یومن ابوسن، یعنی کہ بہت تیوری چڑھانے والا، کم تحریرا، بہت ہی زیادہ کہتے ہیں نا کہ شدید شدت میں ہے وہ، یعنی کہ بہت زیادہ شدید جو ہے وہ تیوری چڑھانے والا دن ہے. اچھا، اب یہاں پر ابوسن کم تحریرا کے بہت سارے معنی اسکالرز نے کیے ہیں، مختلف اسکالرز نے بہت مختلف آراء بھی دیے ہیں، مگر کچھ آراء پر ہمارے اسکالرز متفق ہیں، جن میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ نے کہا کہ یہ تیوری چڑھانے والا دن ہے، اور جس سے کہ آپ دیکھیں نا ماتھے پہ شکن جو آ جاتی ہے ہماری، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری ماتھے پہ شکنیں بہت ساری آ جاتی ہیں، شکن آلود ہو جاتی ہے ہماری جبین، تو یہی جو ہے وہ کہا گیا کہ تیوری چڑھانا ہے. اور اسی لفظ کو آپ دیکھیں ابوسن کا لفظ جو ہے، اگر آپ سورہ العبسہ پڑھی ہو آپ نے، اور انشاءاللہ پڑھی ہوگی، بلکہ رمضان میں تو انشاءاللہ قرآن پاک سے گزریں گے تو پڑھ بھی لیں گے، تو اس میں نا ابسا و تولا ان جاءہ الاعمی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ماتھے پہ تیوری چڑھائی تھی، اور کیسے ان کا دل جو ہے وہ تھوڑا تنگ ہوا تھا کہ وہ ایک اندھا ان کے پاس سیکھنے کے لیے آ گیا. تو وہاں پر جو ابسا تھا وہ تو ایک سمجھے کہ جسٹ اے فیو یا ون لائن آف جو آپ کے ماتھے کے بل تھے تیوری تھی، جسٹ 1 اور 2 لائن جو تیوری میں آپ کے نظر آتے ہیں نا، چھوٹی سی کسی کو ناگواری سی بات ہو رہی ہو تو وہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر. اور یہاں پر ابوس کا لفظ ہے فعول کے وزن پر، یعنی کہ انتہائی تیوری چڑھانے والا دن، ماتھا تیوریوں سے یا شکنوں سے بھرا پڑا ہو، جس کو اتنی پریشانی لاحق ہو کہ اس کی ساری پریشانی جو ہے اس کے ماتھے پر شو ہو رہی ہے اس کو. تو یہاں پر بیسکلی کیا ہے، آبس کہتے ہیں کرخت ترین، کرخت منہ بنانے والا، یعنی کہ ایسا منہ بنانے والا غصے میں انسان جو منہ بناتا ہے. کسی کو شخص غصے میں دیکھا ہے؟ مطلب اگر غصے میں وہ شخص کی کوئی پکچر کھینچ لی جائے نا اور دوبارہ اس کو دکھائی جائے تو وہ خود بھی ڈر جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم غصے میں ایسی شکل بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم بعض اوقات خود بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے اپنے آپ کو اس شکل کے اندر کہ کتنے ہم ڈراؤنے یا خوفناک یا ہم کری صورت لگ رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو عابس ہے وہ کرخت ترین، یعنی کہ ایک تو تیوری چڑھی ہوئی ہے اور دوسرا کیا ہے، انتہائی منہ بنایا ہوا اس نے، انتہائی پریشانی کا عالم ہو کسی کا، جس کی چہرے پہ بھی 12 بج جائیں اس کے سوچے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو دن ہے ڈے آف ججمنٹ، اور وہ جو آگے جا کر منزلیں ہیں ڈے آف ججمنٹ کے دن، وہ جب اس دن محسوس کرتا ہے ایک ایسا شخص جس کو دنیا میں ڈر ہوتا ہے، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے جیتا ہے، دنیا میں ڈرتے ہوئے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تو وہ کیا کہتا ہے، وہ ڈرتے ہوئے جی رہا ہوتا ہے. تو اس کو وہ دن جب کہ اس کو پتا ہو، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے نا ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں ہم 100% شیور نہیں ہیں کہ بھائی میں نے بہت اچھے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں، میں تو کھڑے کھڑے جنت میں چلی جاؤں گی. بہت سے لوگ دعوے بھی کرتے ہیں ویسے اپنے بارے میں کہ ہم تو کھڑے جنتی ہیں، یہ فلاں شخص کھڑا جنتی ہے. آپ دیکھیں کھڑا جنتی تو کیسا ہوتا ہے، کون شخص کھڑا جنتی کہلاتا ہے؟ ہاں، وہ تو صرف وہی ہے جو 70,000 لوگوں میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، مگر ہم 100% شیور تو نہیں کہ ہم ہوں گے ہی ان کے اندر. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں کبھی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں جنتی ہوں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں ہوا اور دوسرا پاؤں جنت سے باہر تو مجھے ڈر ہوگا کہیں میرا دوسرا پاؤں بھی نکال نہ لیا جائے. یعنی کہ آپ سوچیں جس کو حساب کتاب کا خوف ہوتا ہے تو وہ تو اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، باقی دوسرے بھی صحابہ کرام کہتے تھے کاش میں تنکا ہوتا، یہ کاش میں پرندہ ہوتا، میرا حساب کتاب ہی نہ لیا جاتا. یعنی کہ وہ تو حساب کتاب تو نہیں ہوگا نا پرندوں کا، اللہ تعالیٰ مخلوق بلائیں گے اس کے بعد ان کو ختم کر دیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ تم نے کیا لیا اور کیا نہیں کیا. مگر انسان کا تو حساب کتاب ہے نا. تو آپ دیکھیں اس طرح ہمارے اسلاف ڈرا کرتے تھے حساب کتاب سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حساب کتاب سے ڈر رہے ہیں اور ڈرتے ہوئے جو اپنے اعمال چھوٹے موٹے لے کر آ رہے ہیں، تو وہ دن ان کو خوف زدہ کر رہا ہے آگے کہ جو مشکل سفر ہے پتہ نہیں ہماری کس حساب میں پکڑ ہو جائے، کون سا عمل ہمارا ایسا ہو جو ہمارے لیے انتہائی پکڑ کا باعث بن جائے. تو وہ کیسے ہے اس وقت، وہ جو دن ہے جس کی وجہ سے انسان کی تیوریاں تک چڑھ جائیں گی، جو انتہائی شدید اس کا دن ہوگا. اور کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات تیوریاں بھی چڑھی ہوں اور ماتھا پسینے سے بھی جو ہے وہ تر ہو.
ایسے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی ابسا کم تریرہ ہے، یعنی کہ ابوسن کم تریرہ ہوگا کہ جس کی رنج اور اس کی مصیبت کی وجہ سے وہ طویل دن جو انتہائی سخت شر لیے ہوئے اپنے آئے گا، تو وہ کیسا ہوگا کہ وہ شخص جو اس کی تیوری بھی چڑھی ہوئی ہے، اس کا منہ بھی بنا ہوا ہے، ماتھے پہ پسینہ بھی اس کا جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ انتہائی بری کری شکل بنایا ہوا ہے۔ وہ کیوں اس کو خوف ہے، یعنی کہ اس دن کا خوف جو ہے وہ لاحق ہوگا۔ ہاں مگر وہی ہم نے جو بات کہی کہ جو لوگ ابرار ہوں گے، جو لوگ شاکر ہوں گے، جو لوجہ اللہ کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہوں گے، تو ان کو اس شدید خوف زدہ کرنے والے دن میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہی وہ لمحہ ہے جہاں پر لا خوف علیہم کی وہ جو انہوں نے پڑھی تھی نا سورہ البقرہ میں، تو 2 دفعہ یہ آیت آتی ہے اور بھی دوسرے پاروں میں کئی دفعہ آتی ہے، تو یہاں پر جو ہے نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ تو ایک تو دنیاوی خوف تھا نا، اور یہ آخرت کا بھی خوف تھا کہ اس وقت وہاں پہ یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ جو تیوری چڑھانے والا دن ہے، جو لوگوں کو جو ہے وہ کڑک ترین کری ترین صورت بنانے والا دن ہے، اس دن وہ اس چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ قمطر ویسے اس لکڑی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ لکڑی جو مجرموں کے پاؤں پھیلانے اور سزا دینے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابوس جو ہے بیسکلی دونوں آنکھوں کے درمیان جو پیشانی پہ سلوٹیں پڑتی ہیں وہ بیسکلی ابوس کہلاتی ہیں، یعنی کہ جو بیچ میں جو لکیریں پڑ رہی ہوتی ہیں اور پھر ان میں پسینہ بھی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انتہائی مشکل دن، جس دن دل سخت ہو جائیں گے، دل مستر ہو جائیں گے، یہ دن ہوگا ابوسن قمطریرا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا نخاف من ربنا، اللہ وہ جو سخت ترین دن ہے نا، ہم اس دن سے بھی ڈرتے ہیں، اس دن کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، اس دن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، اس دن کے رزلٹ آنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے یا ہمیں سزا دیں گے، ہمارے اچھے کاموں کا بدلہ ملے گا یا ہمیں جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو کہتے کیا ہے کہ ہمیں اس دن کی تکلیف کا ڈر ہے، ہمیں اس دن کا ڈر ہے جس دن چہرے بگڑ جائیں گے، اور اس دن ہر ایک کا چہرہ کیسا ہوگا۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کر کے جاتے ہیں وہ کیسے کہ وجوہ ہوئی یومئذ مسفرہ، نا کہ ان کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے، ان کے اس دن جو ہے وہ چہروں پہ خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا۔ کیوں؟ جو دنیا میں انہوں نے اللہ کی ماننے میں ساری کہتے ہیں نا کہ ہر حد پار کر لی، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر بھی کیا، شکر بھی کیا، اس کے وجہ کے لیے کام بھی کیا، لا یوسرون یعنی دوسروں کو ترجیح دی اپنی ذات کے اوپر، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی دوسروں کے اوپر۔ تو جب اتنا کچھ کر کے کوئی شخص جائے گا تو اس کو کیا ڈر ہوگا اس دن کا جو ابوسن قمطریرہ ہے؟ نہیں۔ کس کو ڈر ہوگا؟ جو ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جیسے کہ ہم کر کے اعمال بھی جو ہے وہ ساتھ میں ہم کہتے ہیں نا کہ 100% شیور نہیں ہوتے، پتہ نہیں جو کیا ہے وہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہوتی بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم نمازوں کے ساتھ کتنی ڈنڈی بھی تو مارتے ہیں نا، پھر ہم بہت سے اعمال کر کے جو ہے وہ مائنس پلس بھی کرتے رہتے ہیں، ادھر اعمال اچھے کر ادھر پہ ہم نے پھر دوبارہ مائنس بھی کروا دیا ان کو۔ تو ہم اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ کو کیا اسسمنٹ اپنی کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے ہیں اپنی، کہ پتہ نہیں آج کیا کچھ اچھا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو اب دیکھیں اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی جیسے کہتے ہیں محاسبہ نفس جو چیز ہوتی ہے، کہ ہمیں سے ہر ایک اگر اپنا محاسبہ نفس کرتا رہے اور رات کو سونے سے قبل اپنی خود کی ہی جائزہ لیتا رہے، آج کا دن اس کا کیسا رہا، آج کا دن اس نے کیا کھویا کیا پایا، آج کا دن اس کا کل سے کتنا اچھا تھا، اور آج کے دن اس نے کیا ایسا کیا جس کے ساتھ وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میری بخشش کر دے گا اس وجہ سے۔ تو یہ تو رمضان کے دن ہے، ہم ان دنوں کے اندر تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہ بہت کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت وقت ہے اس کو کرنے کے لیے بھی۔ تو ضرور ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ ابرار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، وہ اس دن کے شر سے ڈر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو ڈرنے کی ضرورت ہے۔